اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. یہ حسن سلوک کی حقدار ہیں. بیوی جب اپنے گھر سے نکاح ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئی، اس کے پلے میں کچھ رہا ہے؟ اس کی عزت کے مالک بھی آپ بن گئے. وہ تو اپنا سب کچھ ختم کر کے، اپنی کشتیاں جلا کے آپ کے گھر میں آئی ہے. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے. سسر کو اس مقام پہ باپ کا پیار دینا چاہیے. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ساس کو اس موقع پہ ماں کا پیار دینا چاہیے. وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ننند کو اس موقع پہ بہن کا پیار دینا چاہیے. وہ پورا جس خاندان میں، جس گھر میں اس نے 20 بہاریں گزاری ہے، ایک جملہ آپ نے کہا قبول قبول قبول، وہ اٹھی اور چل کے آپ کے گھر آ گئی. پورا خاندان چھوڑ دیا. آپ کے سسر نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا. جب وہ آپ کے گھر میں آ گئی تو میدان جنگ نہ بنائیے اس گھر کو کہ ساس بھی تلاش کر رہی ہے کہ کوئی عیب مجھے ملے بیوی بہو کا، میں فوراً بیٹے کے کان دھروں. ننندے تلاش میں ہیں کہ بھابھی کا کوئی مسئلہ ایسا ملے تو بھائی کے کان دھرے جائیں. یہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ پیار محبت کا انداز کریں گے تو اس گھر کو جنت نہیں بنا سکتے. جس گھر کو آپ نے جہنم بنا لیا ہے، جو گھر میں داخل ہو رہا ہے ہر کسی کے منہ پہ 12 بجے میں ساس ادھر ناراض بیٹھی ہے، ننند ادھر ناراض بیٹھی ہے، بیوی اندر رو رہی ہے، خامن سر کھجاتا ہوا صحن کے اندر چکر کاٹ رہا ہے. کروں کیا؟ ایک خامن اپنے قریبی عزیزہ سے کہتا ہے، دو ٹوک اس نے لفظ کہے، میں اس کو شخصی طور پہ جانتا ہوں، کہا اگر بیوی کو راضی کرتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کو راضی کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے. تو یہ ماں اور بیوی، اس کو انڈیا پاکستان نہ بنائیے کہ یہ سیاسی جنگ ہے، یہ مارکا ہے، میدان ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ دو ملکوں کا فساد ہے. نہیں، وہ آپ کی بیٹی بن کے آئی ہے. وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے پیارے بھائیوں کو جن کے ساتھ وہ 20 سال کھیلی کھائی پی ان کو چھوڑ کر آئی ہے. جس ماں باپ کے سائے میں وہ 20 سال رہی ہے ان کو چھوڑ کر آئی ہے. اس کی قربانی چھوٹی نہیں ہے. اس کی قربانی کا خیال کیجئے اور اس کو پیار دیجئے. جب آپ اس سے پیار دیں گے تو وہ بھی آپ سے پیار والا معاملہ کرے گی. اور اگر آپ اس کو میدان جنگ اور محاذ جنگ بنا لو گے کہ اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پتہ لگے صحیح اور ہم فوراً اس کے خامن کے کان بھرے، تو آخر اس کے ہاں بھی تو شیطان موجود ہے جو اس کا دل بھی خراب کرے گا. تو یہ عورت ضعیف عورت ہے، یہ کمزور عورت ہے. اس کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خیر خواہی کو پسند کرو اور قبول کرو، وہ تمہارے پاس پابند ہے، تم اس کے علاوہ ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ بغاوت کر نہیں سکتی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر زبان درازی کا فتنہ بہت ہے. اکثر گھروں کے اندر کا یہ مسئلہ ہے. بیوی بڑی زبان دراز ہے، وہ بڑی بولتی ہے. جب اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے وہ کچھ کر سکتی ہے؟ نہ وہ خاوند کو مار سکتی، نہ وہ ساس کو مار سکتی، نہ وہ ننندوں پہ ہاتھ اٹھا سکتی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زبان چلتی ہے. اس زبان کے زہر کو اگر روکنا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پیار والا سلوک کیجیے. آپ اپنے مقابلے کے آدمی کو مارو گے تو وہ بھی آپ کو مارے گا. مقابلے کے آدمی کو مارو گے وہ بھی مارے گا. آپ کسی بچے کو مارو گے، بچہ آپ کو مار سکتا ہے؟ آپ سے کمزور ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا. بچہ آپ جتنا مارتے رہو وہ اتنی گالیاں زیادہ دیتا رہے گا، کیونکہ وہ مار نہیں سکتا، وہ زبان چلا سکتا ہے. عورت آپ کے گھر میں کمزور ہے، وہ آپ کے تھپڑ کا مقابلے پر تھپڑ نہیں مار سکتی. ہاں، پھر جب وہ مجبور ہو جاتی ہے پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے. اللہ اس کے فتنوں سے، اس زبان کے فتنوں سے عورت کو بھی اور اس کے نیکی والوں کو بھی، اس کے سسرال والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں والا معاملہ کیا جائے تو اس کی زبان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیواؤں اور مسکینوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، الصاعی علی الارملہ والمسکین. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے گا، اس حدیث کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا. اس فرمان کو لے کر اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں لوٹیے گا. اس حدیث پہ عمل کیجئے اور دیکھیے پھر اللہ اجر و ثواب کا کتنا بڑا ماجرا آپ کے ساتھ پیش کرے گا. الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ.
جو انسان بیوہ اور مسکین اس کے لیے تگدو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان کے خرچے پانی کا بندوبست کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ اس کو کیا اجر عطا فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، بیوہ کا مددگار، یتیم کا مددگار، مسکین کا مددگار، کمزوروں کا مددگار، جو ان کی پلاننگ میں لگا رہے کہ اس مہینے کا خرچہ میں نے اس گھر میں بھیجنا ہے، اس گھر میں دال ختم ہے، اس میں آٹا ختم ہے، اس میں بجلی کا بل کوئی نہیں بھر سک رہا ہے، وہ یتیم گھرانہ ہے، وہ مسکین گھرانہ ہے، وہ بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، میں اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کے شوربہ کر کے ایک ڈونگا پڑوس میں بھی بیوہ کو دے آتا ہوں، اس بیچاری کو کوئی پالنے والا، اس پہ کوئی خرچ کرنے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خامن فوت ہو گیا ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو بیوہ اور مسکینوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ایسے ہے جیسے یہ تلوار گھوڑا لے کر میدان جہاد میں گیا ہوا یہ مجاہد کا ثواب پاتا ہے۔ او القائم اللیل الصائم النہار، یا اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے ایک ساری رات قیام کرنے والے کو یا سارا دن روزہ رکھنے والا۔